بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی۔ بات کریں گے جناب، اس وقت ایک طرف جو ہے وہ ویڈیوز کا زور چل رہا ہے، یعنی ویسے تو اکتوبر کا منتھ جو ہے نا وہ ویسے بھی ہمارے ہاں جو ہے وہ ڈیزاسٹر کے لیے جو ہے وہ رکھا گیا ہے، لیکن نومبر کے منتھ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اب سابق جو چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار، پھر سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم، مریم نواز اور پتہ نہیں کس کس کی ویڈیوز جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں۔ لیکن ایک تو چیزیں ہیں کہ جو اب دونوں طرف سے جواز پیش کی جاتے ہیں، جس کے خلاف بھی ویڈیو ہوتی ہے وہ دوسرا کہتا ہے کہ جناب نہیں یہ فیبریکیٹڈ ہے، وہ کیوں نہ نواز شریف کی ہو، وہ مریم نواز کی ہو، یا وہ ثاقب نثار صاحب کی ہو، یا کسی اور صاحب کی ہو۔ تو یہ تو چیزیں ہیں، اور اس تمام ویڈیوز آڈیوز کا فورنزک کروانے کے باوجود فورنزک بھی کہاں سے ہوتا ہے، فورنزک کرنے والوں پر بھی سوال اٹھ گئے، اور اس کا عدالت یعنی عدالتی جو ہمارا نظام ہے اس پر کتنا اثر ہوتا ہے۔ اصل تو چیز یہ ہے، کیا اس سے پہلے کوئی آڈیو ویڈیوز کے اوپر کوئی فیصلے ہوئے ہیں، یہ دیکھنا ہوگا، سوائے مینٹلی کسی کو ٹارچر کرنا۔ یا اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا جو ارشد ملک ان کی ویڈیو ریلیز کی گئی مسلم لیگ نون کے، جناب ناصر بٹ صاحب آج کل پھر دوبارہ کچھ ویڈیوز کی بات کر رہے ہیں، اور پھر رانا شمیم، دونوں نے ایفیڈیوٹ بھی دیے۔ اب نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ رانا شمیم کا جو ایفیڈیوٹ ہے وہ تو حلال ہے، لیکن ارشد ملک کا حرام ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ تحریک انصاف یا ان کے حامی یہ سمجھتے ہیں کہ ارشد ملک کا جو ایفیڈیوٹ ہے اس کا بھی ذرا فورنزک کرا دیں، وہ بھی جینون تھا، اور یا وہ اگر فیک تھا تو پھر یہ بھی فیک ہے۔ تو یوں سلسلہ چل رہا ہے، لیکن ذرا سن لیتے ہیں کہ کیا بات کی ہے ثاقب نثار صاحب نے، جس پر بہت زیادہ شور شرابہ ہے کہ جناب انہوں نے بات ایسی کی ہے کہ مطلب پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ مریم نواز کی آڈیو ہے، میں بعد میں سناتا ہوں، لیکن پہلے ذرا یہ سن لیتے ہیں۔ تھوڑا سا مطلب سننے میں آپ کو ایشو آ رہا ہوگا کہ ہم پلے کر رہے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ورڈ بائی ورڈ بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارے پاس ججمنٹ ادارے دیتے ہیں، میاں صاحب کو سزا دینی ہے، اور کہا گیا ہے کہ میں خان صاحب کو لانا ہے، پھر بنتا ہے نہیں بنتا، اب کرنا پڑے گا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ کسی بندے کی آواز بھی بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا آ رہی ہے، بیٹی کو بھی نہیں، دوسرا شخص نے آگے سے کہا جی کہ بیٹی کو تو نہیں سزا دینی چاہیے تھی، تو ان کا بالکل جائز ہے، میں نے اپنے دوستوں سے بھی کہا ہے لیکن اس پر کچھ جو ہے وہ کیا جائے، لیکن دوستوں نے انکار کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا جی اس حوالے سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر بھی جو ہے وہ سوال اٹھ رہا ہے، لیکن یہ اوور آل گفتگو ان کی لیک کی گئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو گفتگو ہے وہ لیک ہوئی ہے امریکہ سے، یعنی امریکہ سے، آپ کو پتہ ہے پہلے لندن سے ہو رہا ہے، پھر امریکہ سے ہو رہا ہے۔ اور احمد نورانی صاحب جو کہ پہلے ہی آپ کو پتہ ہے امریکہ چلے گئے ہیں، وہ پہلے بھی ان کو ایک دو سٹوریز پہ جو ہے وہ دیا ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے چند وہی صحافی ہیں یا ان کے بڑے کلوز لوگ ہیں، انہی کے ذریعے ہی آڈیوز، ویڈیوز اور کوئی بھی پیغامات جو ہے وہ، کبھی ڈان لیگ کی سٹوری آتی ہے تو پتہ چلتا ہے جی فلانا وزیر انوالو ہے، کبھی کوئی آڈیو آتی ہے، کبھی ویڈیو آتی ہے، لیکن وہی چیزیں ہیں جو سامنے آتی ہیں۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک تو امریکہ سے جو صحافی ہیں احمد نورانی صاحب، انہوں نے فیکٹ فوکس پہلے بھی ایک آپ کو بتایا ویب سائٹ انہوں نے بنائی ہے، اس سے انہوں نے یہ ریلیز کیا ہے آڈیو، اور انہوں نے کہا جی کہ اس کی فورنزک ہوئی ہے، اور گیرٹ کے نام سے انہوں نے کہا جی کمپنی جو ہے وہ تقریباً 13-14 سالوں سے کام کر رہی ہے، اس کمپنی کے حوالے سے بھی جو تحقیقات ہو رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ وہ کہیں سروائیو ہی نہیں کرے، وہ چند اسٹوڈنٹ نے مل کے بنائی ہے، اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی کلائنٹ نہیں ہے سوائے نواز شریف صاحب کے، کہ وہی اپنی آڈیوز ویڈیوز جو ہے نا ان سے فورنزک کروا رہے ہیں اور ان کو پیسے دے کے بنوا رہے ہیں، باقی تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اب ایک ان کے اوپر یہ الزام ہے، دوسرا یہ ہے کہ ناصر بٹ نے اظہر جاوید جو کہ دنیا سے وابستہ ہیں، دنیا نیوز سے یو کے میں موجود ہیں، ان سے بھی ایک گفتگو کی، انہوں نے بھی اپنی اس ٹویٹر پہ بھی شیئر کی، اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ مزید ویڈیوز بھی آئیں گی اور آڈیوز بھی آئیں گی، اور یہی ناصر بٹ ارشد ملک کی جو ویڈیو آپ کو بتایا کہ کہا جا رہا تھا جو پرچیز کی گئی ہے وہ بھی خریدی انہوں نے تھی، تو یہ کاروبار سارا ناصر بٹ صاحب کر رہے ہیں اور نواز شریف کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور پھر جو نواز شریف کی تقریر کے دوران کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ بھی بند ہوا اور کوئی بندہ بند کر کے بھاگ گیا، عجیب طرح کی یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور نواز شریف اور رانا شمیم کی جو بیان الفی ہے اس پر ایک ہی شخص کے دستخط موجود ہیں، تو یہ ذرا چیزیں ہیں۔ اچھا، اب بہت سی آڈیو ویڈیوز ہیں
کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے وہ چل پڑا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کو ہم دیکھ رہے ہیں 15 نومبر کو یہ معاملہ سامنے آیا، 17 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو پتہ اپیلیں تھیں، 19 نومبر میں کیونکہ جو یو کے کا ہوم آفس ہے اس نے ویزا ریجیکٹ کیا ہے نواز شریف کا، تو ان کا جو کیس موجود ہے تو کہا جا رہا ہے 19 کو وہاں پہ انہوں نے کچھ نہ کچھ دکھانا ہے، تو وہ ثاقب نثار کی جو پہلے جو رانا شمیم کو ان کے خلاف وہ کر کے بجائے اس کے کہ انہوں نے وہ اسلام آباد میں آ کر اپنے ہی ادارے میں جو جمع کروا سکتے تھے ان کے خلاف، لیکن ان کو صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کا مقصد کے لیے، اور پھر ان کے صاحبزادے جناب وہ آ جاتے ہیں ایک گاڑی میں بیٹھ کے، جی ان کی وائف جو ہے نا وہ ان سے ناراضگی ہے تو گانا گانا چاہتے ہیں، اور ساتھ وہ کوئی جوس بھی پی رہے ہیں، اور ساتھ وہ بتا رہے ہیں کہ جناب ڈیل یہ ہوئی تھی کہ میرے والد کو صدر بنانا ہے نواز شریف نے۔ تو آپ اندازہ کریں صدر کس نے بنانا تھا، جس نے پہلے جج بنایا تھا، تو ظاہر مسلم لیگ نون کی ہی بات ہو رہی ہے۔ تو اوورآل افسوس کی بات ہے کہ اب بات یعنی آڈیو ویڈیوز تک رہ گئی، ایک دوسرے کی آڈیو ویڈیوز ریلیز ہوتی رہیں گی۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا کس صورتحال کہاں تک جایا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو میں آپ کو ایک اور آڈیو دکھاتا ہوں، یا اگر یہ بھی ہو سکتا ہے غلط ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو غلط ہو، لیکن یہ ذرا سن لیں مریم نواز کیا کہتی ہے۔ 24 چینل کو، سما کو 92، 24 چینل کو، سما کو 92 کو، اور کیا نام ہے اس کا، ایئر بائی کو کوئی ایڈ نہیں جائے گا بالکل۔ یہ وہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کو یاد ہے کہ مریم نواز صاحب وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھی تھی، اور سب سے زیادہ تنقید کون کر رہا تھا، سب سے زیادہ پریشر کس نے ڈالا تھا نواز شریف پہ، وہ تھے چودھری نثار علی خان، اور وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم ان کو نہیں مانتے، یہ کیا ہو رہا ہے، اور سوشل میڈیا بھی اور سارا کچھ کنٹرول ہو رہا تھا، پاکستان ٹیلی ویژن کے ذریعے پیمنٹ ہوتی تھی۔ اب لیٹر آن آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی چیزیں آ گئیں کہ سوشل میڈیا اپنے استعمال کے لیے نون لیگ اور اپنے مخالفین کے خلاف استعمال ہو رہا تھا، پیسے کہاں سے جا رہے تھے، سرکاری اداروں سے جا رہے تھے، منسٹری آف جو انفارمیشن ہے وہ یہ کام کر رہی تھی۔ پھر ایک اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ذرا یہ بھی آڈیو سن لیں، تو اگر یہ ساری آڈیوز ہی ٹھیک ہے، کیونکہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، کسی بھی شخص کی کا آڈیو جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہے، اس کی وائس جو ہے وہ کسی بھی یعنی ایک اگر کسی یعنی نواز شریف کی آواز ہے تو وہ کوئی بھی کلپ لکھ کر اسکرپٹ لکھ کر نواز شریف کی آواز میں وہ پڑھا جا سکتا ہے، اسی طرح کوئی بھی اسکرپٹ لکھ کر عمران خان کی آواز میں پڑھایا جا سکتا ہے، اور یہ چیزیں بھی ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے، چیزیں آنی چاہیے سامنے، لیکن ایک دوسرے پہ الزامات اگر دونوں طرف سے ہوں گے، پی ٹی آئی یہ کہے گی کہ جناب نہیں ہماری ویڈیوز حلال ہیں، ان کی حرام ہے، ان کی حلال ہے، ان کی حرام ہے، تو ونس فار آل میرے خیال سے یہ معاملہ بھی کوئی جے آئی ٹی بننی چاہیے، ساری آڈیو ویڈیوز، ذرا گورنر کی بھی ویڈیو آنی چاہیے، چیئرمین نیب کی بھی پرانی ویڈیو وہ بھی سامنے لے آئیں، تو ایک ہی دفعہ ویڈیو آڈیو ساری وہ کر لیں فورنزک کروا کے، تو پھر جو ان کے حساب تاب کر لیں۔ ادروائز اس طرح تو یہ سلسلہ یہ نظر آ رہا ہے کہ صرف میڈیا کمپین کی حد تک یہ نظر آ رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف کی جاتی ہے، اور اس کے بعد نہ تو عدالتوں میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے اس کے اوپر، نہ تو چیئرمین نیب کے حوالے سے کوئی بات ہوئی، نہ گورنر جو سندھ تھے ان کے حوالے سے کوئی کہا، خاموشی اختیار کر گئے۔ اب ثاقب نثار کے حوالے سے اگر بات ہو رہی ہے، اور مریم نواز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، شہباز شریف نواز شریف کی ویڈیو آڈیوز ہیں، آپ کو پتہ ججز کے ساتھ شہباز شریف کیا کہتے تھے، تو یہ ساری ونس فار آل ایک دفعہ ذرا دیکھ لیں، فورنزک بٹھا دیں، تو اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی کیا چیز ہے کہ نہیں۔ لیکن یہ آواز سن لیں، یہ نواز شریف کی آڈیو ہے بالکل ایز اٹ از، لیکن نواز شریف اپنے ہی خلاف بول رہے ہیں، تو یہ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک ایسا پاگل بندہ ہی ہو سکتا ہے جو کرے گا، یہ کوئی بھی ذی شعور شخص یہ نہیں مانے گا، بے شک سخت ترین مخالف بھی ہو نواز شریف کا، وہ بھی سمجھے گا کہ نواز شریف اپنے خلاف ہی بول رہا ہے، لیکن آواز آپ سنیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بالکل نواز شریف کی آواز ہے، اسی طرح عمران خان کی آواز بھی نکل سکتی ہے، تو ذرا سن لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ پاکستان کو تماشا بنا کے رکھ دیا ہے دنیا میں، بولو میں سچ کہہ رہا ہوں نا؟ میری بات سنو بھائی، میری بھی آف شور کمپنی موجود تھی، اور وہ پیسہ کہاں سے آیا بھائی، کہاں سے آیا؟ نواز شریف، تم دوسروں پہ تہمتیں لگاتے ہو، نواز شریف تم سب سے بڑے کرپٹ آدمی ہو، کرپٹ، اور تم لوگ جانتے ہیں۔ یہ کافی لمبی آڈیو ہے، تقریباً کوئی 1 منٹ سے اوپر ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا، ہاں البتہ یہ نواز شریف کے خلاف خود ہی نہ ہوتی تو کوئی بھی شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ بالکل نواز شریف ہے، یعنی اگر یہی اسپیچ نواز شریف کی کسی اور کے اگینسٹ ہوتی تو ڈیفینیٹلی یہ کہا جا سکتا تھا کہ نواز شریف کی بالکل عمران خان کے بارے میں ٹھیک ہے، ججز کے بارے میں ٹھیک ہے، یا ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ
کے خلاف یا یہ الزامات لگائے جاتے ہیں، تو وہ کیا بات ہونی تھی کہ واقعی ایسا ہی ہے. لیکن کیونکہ یہ سافٹ ویئر موجود ہے، ٹیکنالوجی اب بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے، اس لیے ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کے بجائے ونس فار آل یہ جو ہے وہ JIT بننی چاہیے اور یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے. ادروائز اتنے بڑے بڑے ادارے، اب ملک پوری دنیا میں ایک تماشا بن کے رہ گیا ہے. سوائے ایک آڈیو آتی ہے فوراً ہی ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں چیخ و پکار ہو جاتی ہے. وہاں پر جو میڈیا کا آپ کو پتہ ہی رول ہے وہ کیا ہے. اسی طرح جو ہے وہ مخالفین کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہاں پر چیف جسٹس جو ہے وہ یا ججز جو ہیں وہ واقعی جو ہے وہ ججمنٹ ادارے لکھ کے دیتے ہیں ان کو، اور وہ صرف آگے ڈمی کے طور پہ کام کر رہے ہیں. اور پھر چیف جسٹس مختلف جگہوں پہ جا کے آپ اندازہ کریں کہ کل پرسوں جو کانفرنس ہو رہی تھی، وہ کانفرنس جو ہے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ صرف اینٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی جو ہے وہ گورنمنٹ ہو رہی تھی. اس میں باقی سب لوگوں نے آ کے کیا اور چیف جسٹس کو جو ہے وہاں پر جواز دینا پڑا کہ نہیں جی ہم خود فیصلہ کرتے ہیں. تو وہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب آسمہ جہانگیر صاحبہ کا بڑا نام ہے، انہوں نے ہیومن رائٹس کے اوپر بڑا کام کیا، لیکن پہلے ہی کانفرنس میں ان کی صاحبزادی نے ان کو ایسا کنٹروورشل کر دیا، ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کر دیا کہ یہ ایک عام بچہ بھی سمجھتا ہے کہ کون سے لوگ تھے، کیا باتیں کر رہے تھے. اور مزید اگر یہ ہر سال ہوتی رہے گی تو اس میں کیا ہے کہ اگر اینٹی پاکستان، اینٹی گورنمنٹ تو سمجھ آتی ہے، چلو گورنمنٹ کے خلاف تو اپوزیشن بات کرتی ہے، کوئی بھی بات کر سکتا ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی جو ہے وہ آپ کوئی بھی اس طرح کا پہلے سے موجود ایک ذہن رکھتے ہیں وہی لوگ تقاریر کریں گے، تو ڈیفینیٹلی وہ نظر آ رہا ہے کہ ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ بڑا غلط استعمال ہو رہا ہے، اور وہ آگے چلے گا نہیں چلے گا یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت. تو یہ اوورال صورتحال تھی کہ جو ہمیں ایک نظر آ رہا ہے. اب مسلم لیگ نون کے حامی صحافی جو ہے نا وہ ویڈیوز جو ہے سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. PTI کے حامی صحافی جو ہیں وہ سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں جی ساری نواز شریف کی ویڈیوز آڈیوز غلط ہیں، یہ ٹھیک ہے. تو اس لیے لیٹس فار یعنی اگر ہم آنا چاہیے تو میرے خیال سے جانا چاہیے ان کو. لیٹ دی کورٹ ڈیسائیڈ، ایک JIT بنائیں، ٹیکنیکل ٹیم کو بلائیں، باہر سے کسی کو بلا لیں، کوئی مسئلہ نہیں. فورنزک کا اگر کوئی کرنے والی ٹیم ہے تو بلائیں ایک دفعہ، اور ساری آڈیو ویڈیوز اس کے سامنے رکھیں جناب، کٹا چٹا کھول دیں. ادروائز جو ہے نا یہ عوام کے مسائل حل کرنے کے بجائے آپ دیکھیں کہ ہماری پوری قوم کس طرف لگی ہے. ہمارے ادارے خاموش ہو جاتے ہیں، ہمارے ادارے کوئی عوام کے کام کرنے کے بجائے وہ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں. تو یہ اوورال صورتحال تھی، ابھی تک آپ کے سامنے رکھنی تھی. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. بہت شکریہ.